اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگست کا مہینہ چل رہا ہے جس میں 14 اگست کو پاکستان کے لوگ بہت خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کیونکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کی بنیاد رمضان المبارک میں 27ویں شب کو رکھی گئی۔ یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعمیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ آئے میں پہلے آپ کو انگریزوں کے ہندوستان میں قیام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 16ویں عیسوی میں انگریز جب لندن میں جنگ ہوئی تو ان کے حالات ناساز تھے۔ اس وقت وہ صرف 3% کھیتی پر گزارا کرتے تھے۔ اس کھیتی سے مسالہ جات بنائے جاتے تھے جو دوسرے ملکوں کو دیے جاتے تھے اور اس کے بدلے میں کچھ سامان ان سے لے کر گزارا کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت کچھ انگریز ہندوستان آئے، آ کر انہوں نے یہاں پر مسالے کے کاروبار شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان دنیا کے امیر ملکوں میں سے ایک تھا جہاں پر 800 سال مغلیہ خاندان نے حکومت کی۔ اس وقت تجارت بحری جہازوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ سمندر میں ایک دوسرے کا سامان لوٹ لینا بہت عام بات تھی، اس لیے جو بھی کاروبار کیا جاتا اس میں 5 سے 6 لوگ مل کر حکومت سے پہلے اجازت اور حکومت انہیں اجازت دیتی اور اس کے ساتھ سیکیورٹی دیتی۔ جب بھی ان کا تجارت کا سامان اس ملک میں آتا یا جاتا تو ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی اور اس طرح ان کا سامان بچ جاتا۔ اور انگریزوں نے مل کر ہندوستان کی حکومت سے کہا کہ ہمیں ایک کمپنی بنانے کی اجازت دی جائے، جس کے بعد انہوں نے 1600 میں لاسٹ انڈیا کے نام سے ایک کمپنی بنائی۔ 200-250 سال وہ ہندوستان میں قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1857 میں مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریزوں نے جنگ کی جس میں بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی کیونکہ اس وقت حکومتی خزانے بھی ختم ہو چکے تھے اور بادشاہ بھی بزرگ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے تقریباً 100 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے بارے میں سوچا جس میں وہ ناکام رہے۔ ہندو بہت چالاکی کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہم تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، یہ صرف مسلمان ہی آپ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر بہت سے ظلم و ستم ڈھائے۔ مسلمانوں کو شریعام بازاروں میں پھانسی دی جاتی تھی اور وہ ملکہ جن کا آج تک کسی نے بال نہیں دیکھا تھا ان کو بازاروں میں رسوا کیا جاتا۔ اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور لیاقت علی خان اور بہت سے لوگوں نے مل کر سوچا کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست بنانی چاہیے جس میں ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد کافی جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ جب انگریزوں کی ہندوستان پر حکومت آئی تو انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دہلی جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، سب سے زیادہ لوگ اس میں رہتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر جن کے بیٹوں کو آج تک کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور بہادر شاہ ظفر کو جنگ کے بعد قید کر لیا گیا اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اگلی ہی صبح انہیں ناشتے میں ان کے 2 شہزادوں کے سر پیش کیے گئے۔ ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو اس کے رہنے والوں کو وراثت میں ملا ہو، بلکہ پاکستان کی راہ استوار کرنے کے لیے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ہڈیوں کو اینٹوں کی جگہ اور ان کے خون کو پانی کی جگہ استعمال کیا گیا۔ اتنی گراں تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے تعمیر پاکستان میں اپنی جان مال بیوی بچے عزت وقار سب کچھ قربان کیا ہو۔ تعمیر پاکستان کے لیے کتنے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تعمیر پاکستان کے لیے کتنی پاک دامن عورتوں نے نہروں میں ڈوب کر اپنی جان دی، پاکستان کی قیمت ادا کی۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کا قتل کیا گیا، کتنے بچے یتیم ہوئے جو اپنے والدین کی شفاعت سے محروم رہے۔ آزادی وہ چیز نہیں جو مل جائے آسانی سے، یہ حاصل ہوتی ہے بہت ہمت اور قربانی سے۔